اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ العالم العلیم القادر الکبیر الذی لیس لہ نوع ولا جنس ولا نظیر الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا سید العرب والعجم حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلی آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الامام علی بن الحسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اعطینا ستا وفضلنا بسبع صلوات۔ اگر زحمت نہ سمجھیں تھوڑا آگے تشریف لے آئیے، بہت شکریہ، مہربانی، آ جائیے بسم اللہ، تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ خوبصورت ماحول اور بعد میں آنے والے بھی بسم اللہ آ جائیں بسم اللہ۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، یہ وہ نعرہ ہے جس نعرے کو میرے علی نے ہر میدان میں لگایا ہے۔ علی والے بھی مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ ہماری جان ہے، یہ نعرہ ہماری پہچان ہے، یہ نعرہ ہمارا ایمان ہے۔ شیعہ سنی مل کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت ہماری تربیتوں کی پہچان، ہماری نیتوں کی پہچان، ہماری حیثیتوں کی پہچان، ہماری ذہنیتوں کی پہچان۔ میرا صبح سے تھکا ہوا مجمع ہمارے بڑوں کی شرافت کی پہچان، ہمارے والدین کے لہو کی طہارت کی پہچان۔ نعرہ حیدری، بار دیگر حیدری، برائے تعجیل ظہور یوسف سیدہ بلند تر صلوات۔ زمین کا وہ حصہ جہاں کی خاک اٹھا کے عرش کے ملائکہ تبرک کے طور پہ لے جائیں، اسے مجلس حسین کہتے ہیں، اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ مجلس نام ہے یا اللہ کے قرآن کا یا 14 کے فرمان کا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مجھ سے پہلے میں نے 2 ذاکرین کو سنا اور دونوں بسم اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ دعا ہے میاں نذیر احمد قریشی، میاں بشیر احمد قریشی، میاں محبوب احمد قریشی، میاں غلام عباس قریشی اور فضل حسین خان سرائی صاحب، مرحومین کے درجات مالک بلند فرمائے۔ جی میں بیان کرتا ہوں، صلوات پڑھیں سارے مل کے بآواز سے۔ توجہ ہے سامنے محترم؟ تو میرے بہت ہی پیارے بھائی غلام عباس ٹپا صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ مالک سید غلام عباس مرحوم کے درجات بلند فرمائے۔ مجھ سے پہلے 2 ذاکرین ماشاءاللہ جو میں نے ممبر پہ بیٹھ کے سنے قصیدے پڑھ رہے تھے، اور میں نے آپ کو بھی دیکھا، انہیں بھی دیکھا۔ اب آپ مجھے دیکھیں گے، میں بھی ایک قصیدہ پڑھوں گا، پھر میں آپ کو دیکھوں گا۔ دل ہے شروع کیا جائے قصیدہ؟ یہ وہ قصیدہ نہیں جو غلام عباس بھائی نے لکھ کے دیا اور محسن کاظمی پڑھے گا، یہ وہ قصیدہ ہے جو علی کے علی پوتے نے پڑھا ہے۔ قصیدہ پہلے علی کی شان میں ہے، ذاکر علی کا پوتا علی ہے، علی کی زبانی سنو کہ علی کون ہے۔ یزید کے دربار میں میرے امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا کی ولایت پہ قصیدہ پڑھا تھا۔ دل ہے کوٹ ادو میں پڑھا جائے؟ جتنی دیر سنیں گے اتنی دیر ہم پڑھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ غلط کہا گیا کہ اسلام کے لیے عباس
عباس لڑے اور سجاد نہیں لڑے، عباس بھی لڑے سجاد بھی لڑے، مگر دونوں کی جنگوں میں فرق ہے۔ پہلا فکر آپ کی بلائی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، عباس کی جنگ کیا ہے، سجاد کی جنگ کیا ہے؟ جو 9 لاکھ سے ٹکرا کے یزیدیوں کو یزیدی رکھے، حسینیوں کو حسینی رکھے، اسے عباس کہتے ہیں، اور جو شام جیسے ملک میں اپنی زبان کو ذوالفقار بنا کے یزیدیوں کو حسینی بنائے، اسے سجاد کہتے ہیں، اسے سجاد کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، سنو گے قصیدہ؟ میں عرض کروں شاہ نجف کی بارگاہ میں، یا علی وہ کام آپ کی ذوالفقار بھی نہ کر سکی جو آپ کے پوتے کی زبان نے کیا ہے۔ آؤ سنو، تم نے روتے ہوئے سجاد سنے ہیں، آج شامیوں کو رلاتے ہوئے سجاد سنو۔ شام کے دربار میں علی کا علی پوتا، پہلے ماحول تخت پہ بیٹھا تھا ملعون، سامنے میرے مولا سجاد علیہ السلام۔ اس ملعون نے کرائے کے خطیب کو بلایا، بلند جگہ پہ کھڑا کر کے کہا پڑھو میرے فضائل، چونکہ کرائے کا تھا، اور اس نے فضائل پڑھنے شروع کی۔ یزید جیت گیا، حسین ہار گیا۔ جب اتنا کہا نا حسین ہار گیا، خاموش زبان بول پڑی، آواز آئی خبردار یہ نہ کہنا کہ ہم ہارے، یہی چاہتا تھا نا اذانیں مٹ جائیں، تیرے ہی دربار سے اذان نہ دلواؤں تو مجھے سجاد نہ کہنا، میں بتاؤں گا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ امام نے فرمایا یزید اجازت ہے میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آ کے خطاب کروں؟ یہ بھائی یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں، خطیب کی خطابت نہیں، میرے مولا کا جملہ ہے۔ اجازت میں بھی ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ آؤں؟ تھا ممبر، خاموش بیٹھے ہو، تھا ممبر، کیا فرمایا؟ لکڑی کا ڈھیر۔ یہ بھی آل محمد کا اپنا مزاج ہے، ممبر بنانے پہ آئیں تو پالانوں کا بناتے ہیں، ممبر نہ مانے تو ممبر کو بھی ممبر نہیں مانتے۔ کون فرما رہا ہے آؤں میں لکڑی کے ڈھیر پہ؟ علی کا پوتا، علی کے وکیل نے بتا دیا جس ممبر پہ ولایت علی بیان نہ ہو، ممبر نہیں لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ آپ جی سلامت رہے مل کے، حیدری وہ لکڑی کا ڈھیر ہوتا ہے۔ فرمایا اجازت ہے، اس نے اگنور کیا، میرے مولا کو کوئی جواب نہ دیا۔ میرے آقا نے پھر سوال کیا ہے اجازت آؤں؟ اس نے پھر اگنور کیا۔ ساتھ والوں نے شانہ ہلا کے کہا دے دے اجازت، یہ کیا بولے گا؟ قیدی ہے، بیمار ہے، لاچار ہے۔ آہستہ سے کہنے لگا اسے عام قیدی نہ سمجھو، میں جانتا ہوں انہو من اہل بیت قد زکوا العلم زکن زکا، یہ اس گھر کا فرد ہے جہاں کی مائیں بچوں کو دودھ میں بھی علم پلاتی ہیں، اسے میں جانتا ہوں۔ آخرکار اسے لوگوں کے اصرار پر اجازت دینا پڑی۔ شروع کریں خطبہ۔ اب میرے مولا چلتے چلتے اسی بلند جگہ پہ آئے۔ اب لکڑی کا ممبر، لکڑی کا ڈھیر ممبر ولایت بن گیا، کیونکہ وکیل ولایت ممبر پہ آ گیا۔ سجاد نے چلنا شروع کیا، یوں لگ رہا تھا سجاد نہیں چل رہے، عباس دریا پہ قبضہ کرنے آ رہا ہے، سجاد نہیں آ رہے، فاتح خیبر در خیبر اکھاڑنے آ رہا ہے۔ میرے مولا نے پہلا فکرہ اسی کرائے کے خطیب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایہا الخاطب ویلک اشتریت رضات المخلوق بسخط الخالق، لعنت ہو تجھ پہ، تو نے بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا، بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کر دیا۔ پتہ چلا خطیب دو طرح کے ہیں، ایک حسینی خطیب، ایک یزیدی خطیب۔ میرے مولا کا معیار ہے، میرا جملہ نہیں، تمہاری مرضی قبول کرو نہ کرو۔ علی کے علی پوتے نے بتا دیا جو بندے راضی کرنے کے لیے اللہ ناراض کرے وہ یزیدی خطیب ہے، جو اللہ اور 14 کو راضی رکھے وہ حسینی خطیب۔ سنو شامیوں ہم کون ہیں؟ یا علی میری مدد کر لیں۔ غلام عباس بھائی 99 فضائل میرے مولا نے پڑھے اپنے دادا کے، پڑھوں سارے فضائل؟ شامیوں کی طرف دیکھا، علی کا علی پوتا، علی بن کے
بسم اللہ الرحمن الرحیم ایھا الناس اوتینا ستا وفضلنا بسبع اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين وفضلنا بأننا منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سبط هذه الأمة من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي أيها الناس أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم وصفا أنا ابن مكة ومنا أنا ابن زمزم وصفا أنا ابن من حمل الركن بأطراف الرداء أنا ابن خير من انتظر وارتدى أنا ابن خير من انتعل واحتفى أنا ابن خير من طاف وسعى أنا ابن خير من هج ولبى أنا ابن من أسري به إلى المسجد الأقصى أنا ابن من أوحى الجليل إليه ما أوحى أنا ابن من صلى بملائكة السماء أيها الناس أنا ابن محمد المصطفى أنا ابن علي المرتضى أنا ابن فاطمة الزهراء أنا ابن خديجة الكبرى أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وقاتل ببدر وهنين ولم يكفر بالله بطرفة عين أنا ابن صالح المؤمنين أنا ابن وارث النبيين أنا ابن قاتل الملحدين أنا ابن أمير المؤمنين أنا ابن إمام المتقين أنا ابن أمير المؤمنين أنا ابن إمام المتقين أنا ابن قاتل المشركين أنا ابن إمام المواحدين أنا ابن قاتل الناكسين والكاسدين والمارقين أنا ابن سهم من مرام الله على المنافقين أنا ابن بهلول زكي خيبري بدري مكي مدني هاشمي أنا ابن أبي سبتين الحسن والحسين أنا ابن مطلوب على كل طالب غالب على كل غالب ذاك جدي علي بن أبي علی ابن ابی طالب یوں لگ رہا تھا دربار یزید میں زبان سجاد نہیں چل رہی ذوالفقار حیدری چل رہی ہے سنو گے ترجمہ بھائی سارا ترجمہ تو وقت کی نزاکت میں گنجائش نہیں کہ پڑھوں البتہ اقتباسات عرض کروں گا سید سجاد نے فرمایا شامیوں جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں بھائی دیکھیں ناہید بھائی قصیدہ پڑھیں داد دو گے تو وہ ناہید بھائی کو ہے اب جو داد دو گے وہ مجھے نہیں میرے مولا کو ہے کیونکہ قصیدہ میرے مولا کا ہے جملے میرے مولا کے ہیں فرمایا جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں انا ابن مکہ و مینا میں مکہ و مینا کا بیٹا انا ابن زمزم و صفا میں زمزم و صفا کا بیٹا انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا میں اس کا بیٹا جس کی چادر کے کنارے پہ سوار ہو کے رکن یمانی کعبے کے قریب آیا تھا انا ابن من صلی بملائکۃ السماء میں اس کا بیٹا جس کے پیچھے آسمان کے فرشتوں نے نماز پڑھی معراج کی رات مصطفیٰ عرش پہ گئے جبرائیل ساتھیوں سمیت حاضر ہوئے یا رسول اللہ آپ آئے ہیں آپ نماز پڑھائیے ہم آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں نبی نے پڑھائی ملائکہ نے پڑھی میں عرض کروں گا یہ جو پیچھے پڑھ رہا ہے یہ کوئی عام مخلوق ہے معصوم ہے جبرائیل ہے عرض کرتے ہیں جبرائیل آپ آگے آ جائیے نبی کو پیچھے کھڑا کیجئے آواز آئے گی بے شک فرشتوں کا سردار ہوں اس کے در کا نوکر ہوں نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آ جائیں کوٹ ادو والوں مجھے نہیں پتا تمہارا مزاج کیا ہے نوکروں کی اوقات نہیں کہ سرداروں کے آگے آ جائیں جب جبریل جیسے معصوم کی جرت نہیں کہ محمد کے آگے آئے تو کمیوں کے بیٹوں کی کیا اوقات ہے جب جبریل کی جرت شامیوں اوتینا ستن وفضلنا بسبع ہم وہ ہیں جنہیں اللہ نے 6 چیزیں عطا کی 7 فضیلتیں عطا کی چیزیں الگ فضیلتیں الگ آقا نے چیزوں کو الگ گنوایا
فضیلتوں کو الگ گنوایا۔ اس کا مطلب ہے میرے مولا کی نگاہ میں جو چیز ہے وہ فضیلت نہیں، جو فضیلت ہے وہ چیز نہیں۔ چیز الگ ہے، فضیلت الگ ہے۔ میں اب اس کی تشریح نہیں کروں گا کہ چیز کیا ہے، فضیلت کیا ہے۔ چیز کمتر ہوتی ہے، فضیلت افضل ہوتی ہے، المختصر۔ آقا نے فرمایا اوتینا العلم، جو چیزیں اللہ نے دی ہیں نا ان میں سے ایک علم ہے۔ چلو تھوڑا پیچھے آئیں، بس میں ملائکہ میں اللہ نے آدم کو چن لیا، ملائکہ کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو۔ وہ کیا تھا جس کی وجہ سے آدم افضل بن گئے؟ علم۔ اب آہستہ سے جملہ کہہ دوں، جو آدم کی فضیلت تھا سجاد کے گھر کی چیز تھا۔ اوتینا العلم، اللہ نے ہمیں علم دیا، اور یہ نہ کہا کرو کہ علی کی فضیلت ہے کہ کائنات کا علم علی کے سینے میں ہے۔ بھائی علی علم کا محتاج نہیں، یہ تو علم کا مقدر ہے کہ علی نے رکھا ہوا ہے۔ اوتینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنین۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، ہمیں سماحت دی، ہمیں فصاحت دی، ہمیں شجاعت دی، اور نیک ماؤں کے نیک بچوں کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے۔ اللہ نے ہماری محبت کو ان کے دلوں میں رکھا ہے۔ محبت، بھائی محبت بحر طوفانی ہے جو ساحل نہیں رکھتا، محبت دشت بے پایاں ہے جو منزل نہیں رکھتا، محبت ایک بگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے، محبت پردہ محمل ہے جو مشکل سے اٹھتا ہے، محبت کیمیا ہے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو، محبت عقل کل ہے اسے افلاک میں ڈھونڈو، محبت معنیوں الفاظ میں لائی نہیں جاتی، یہ وہ نازک حقیقت ہے جو سمجھائی نہیں جاتی۔ اللہ نے ہمیں علم دیا، 6 چیزیں، اللہ نے ہمیں 7 فضیلتیں عطا کی۔ اب خود سوچئے، جس کی نگاہ میں علم چیز ہے اس کی نگاہ میں فضیلت کیا ہوگی؟ وَفُضِّلْنَا بِأَنَّا مِنَّ النَّبِيُّ الْمُخْتَارِ۔ شامیوں پہلی فضیلت یہ ہے جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ تمہارا نہیں ہمارا نانا ہے۔ وَمِنَّ الصِّدِّيقِ، صدیق اکبر میرا دادا ہے۔ وَمِنَّ الطَّيَّارِ، جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جعفر بھی ہمارے گھر میں ہے۔ وَمِنَّا اسد اللہ واسد رسولہ، اللہ کا شیر بھی میرے گھر میں ہے، رسول کا شیر بھی میرے گھر میں ہے۔ بندے پریشان ہو گئے، یہ کون سے شیروں کی باتیں ہو رہی ہیں؟ بھائی رسول کے شیر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شیر کو علی کہتے ہیں۔ بتاؤں میں کس کا بیٹا؟ اب میرے مولا نے فرمایا انا ابن من اوحى الجلیل الیہ ما اوحى، انا ابن محمد المصطفیٰ، میں مصطفیٰ کا بیٹا، انا ابن علی المرتضیٰ، میں مرتضیٰ کا بیٹا، انا ابن فاطمہ الزہرا، میں سیدہ کا بیٹا، انا ابن خدیجہ الکبریٰ۔ کروں ترجمہ؟ شامیوں جس کے قرضے معاف کروانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا میں اسی کا بیٹا ہوں۔ بین یدی رسول اللہ بسیفین، میں اس کا بیٹا جو رسول کے سامنے، رسول کے ساتھ 2 تلواروں سے لڑتا تھا۔ انا ابن امیر المؤمنین، میں مومنوں کے امیر کا بیٹا۔ انا ابن امام المتقین، میں متقین کے امام کا بیٹا۔ علی متقین کا امام ہے، کسی شرابی کبابی کا نہیں۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ جملہ بدل کے میں یوں ہی کہوں گا، روزے رکھا کرو تاکہ علی تمہیں اپنی فوج میں شامل کر لے۔ رمضان کا مہینہ ہے، گرمی کا موسم ہے، اور علی تو فرماتے تھے مجھے گرمی کے روزے بڑے پسند ہیں۔ جب روزہ رکھنا یہی سوچنا جس کے تم عاشق ہونا وہ ان روزوں کا عاشق ہے۔
ہاں عشق میں لٹانا بھی سیکھیے. انا ابن امام المتقین، میں متقین کے امام کا بیٹا. انا ابن صالح المؤمنین، میں مومنین میں سے صالح ترین کا بیٹا. انا ابن وارث النبیین، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا. میں مکی کا بیٹا، میں مدنی کا بیٹا، میں ہاشمی کا بیٹا. انا ابن مطلوب علی کل طالب، میں اس مطلوب کا بیٹا جو ہر طالب کا مطلوب ہے. انا ابن غالب علی کل غالب، میں اس غالب کا بیٹا جو ہر غالب پہ غالب ہے. یہی وجہ ہے ایک بندہ آیا میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس اور آ کے کہنے لگا مولا کائنات میں کون سی ایسی 10 چیزیں ہیں جن میں سے ہر شے دوسری شے پہ غالب آ جاتی ہے؟ علی کے علی لال نے فرمایا سب سے شدید ترین چیز پتھر ہے. مولا پتھر پہ غالب کیا آتا ہے؟ فرمایا پتھر سے بھی مضبوط وہ لوہا ہے جو پتھر بھی توڑ دیتا ہے. مولا لوہے پہ مضبوط کیا ہے؟ فرمایا آگ ہے جو لوہے کو بھی موم بنا دیتی ہے. مولا آگ پہ مضبوط کیا ہے؟ فرمایا پانی ہے جو آگ بھی بجھا دیتا ہے. مولا پانی پہ مضبوط کیا ہے؟ فرمایا وہ ہوا ہے، وہ بادل ہیں جو پانی کو لے کے چلتے ہیں. مولا بادلوں پہ مضبوط کیا ہے؟ فرمایا وہ ہوا ہے جو بادلوں کو لے کے چلتی ہے. مولا ہواؤں پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ فرشتہ ہے جسے ہوائیں چلانے پہ مامور کیا گیا ہے. مولا فرشتے پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا وہ ملک الموت ہے جو فرشتے کو بھی نہیں چھوڑے گا. مولا ملک الموت پہ غالب کیا ہے؟ فرمایا موت ہے جو ملک الموت کو بھی آ جائے گی. مولا موت پہ غالب کیا ہے؟ علی کے علی لال نے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا موت امر ہے، ہم 14 اولی الامر ہیں. میرا بہت پرانا جملہ ہے، معاف کیجئے گا اگر کسی کے لیے تکرار ہو جائے. جب نعرہ حیدری لگایا کرو تو شرم کر کے نہ لگایا کرو، دائیں بائیں نہ دیکھا کرو. پوری طاقت کے ساتھ خدا کی قسم برسر ممبر کہہ رہا ہوں، یہ وہ نعرہ ہے جو تمہیں زندگی کے کسی موڑ پہ شرمندہ نہیں ہونے دے گا. میں ہر غالب پہ آنے والے غالب کا بیٹا. انا ابن علی ابن ابی طالب، میں اس کا بیٹا جو خود ابو طالب کا بیٹا. سید سجاد نے مقام ابو طالب زمانے کو بتایا. اس کے بعد نہ جانے کیا ہوا سجاد کو. ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، فرمانے لگے انا ابن مقتول بارض کربلا، میں اس کا بیٹا جسے کربلا میں قتل کیا گیا. کوہرام برپا تھا شام کے دربار میں. لوگوں نے دیواروں پہ ماتھے مار کے کہا لعنت ہو تجھ پہ، تو نے تو کہا تھا باغی مارے گئے، یہ تو علی کا پوتا ہے، یہ تو حسین کا بیٹا ہے. پھر ایک جملہ فرمایا انا ابن مذبوح بکربلا عطشانا، لوگوں میں اس کا بیٹا جو پیاسا ذبح ہو گیا. اگلا فقرہ سنو گے، پشت فضا پہ کھڑی تھی علی کی بیٹی. اگلا فقرہ کہا رو کے کہتی ہے اماں ہٹ جا، میں کہوں گی سجاد سچ بول رہا ہے. جب کہا لوگوں میں اس کا بیٹا جسے 70 قدموں سے بہن دیکھتی رہی، جس کے سینے پہ ظالم کا گھٹنا تھا. عزادارو مجھے معاف کرنا، جب تک سید سجاد زندہ رہے تو رو رہا ہے. رونے کے لیے بانی مجلس نے فرش عزا بچھایا. ذاکر مسائب پڑھے گا تو گریا کرے گا، رونے کے لیے تو اسباب کا محتاج ہے. بیٹھے ہیں مسائب خان میرے بھائی، ان سے پوچھ لینا سجاد رونے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہ تھا. سجاد کی نگاہ پانی پہ جاتی، سجاد روتا. میرا مولا کھانے کو دیکھتا، میرا مولا روتا. اللہ پردے داروں کے پردے سلامت رکھے. جب کسی مستور کی چادر دیکھتا سید سجاد روتا. روایت کہتی ہے ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں آئے. مدینے کے قصاب دکانیں بند کر لیتے تھے، وہ جانتے تھے سجاد یہ منظر نہیں دیکھ سکتا. ایک مرتبہ جب میرے مولا آئے، قصاب نے نہ دیکھا، دکان کھلی رہی. حسین کے بیٹے نے عجب منظر دیکھا. رونے والوں جانوروں کے کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے. سجاد سے برداشت نہ ہوا، روتا روتا میرا مولا زمین پہ گر گیا. قصاب قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا معاف کرنا، میں نے تجھے دیکھا نہیں تھا، میں نے آج دکان بند نہیں کی. رو کے بیمار نے کہا لا باس علیکا، تجھ پہ کوئی گناہ نہیں ہے، مجھے بس اتنا بتا انہیں ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا پیاسا مار دیا؟ رو کے کہتے مولا میں نبی کی شریعت
آشركم على الله آشركم على الله على لعنة الله على القوم الظالمين. معزز سامعین ماشاءاللہ اے جناب سید محسن